بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ خاتمہ ہے اجرائے قواعد، خاتمہ بالایمان۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر۔ جی تو یہاں تک قاعدے ہم نے کچھ پڑھ لیے، اب آگے اجرا کرنے لگے ہیں۔ تو طریقہ پڑھنے پڑھانے کا ہجا، رواں اور وقف ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ہجا، رواں اور وقف ہے۔ تو اب اس اعتبار سے جب ہم اس کو پڑھیں گے تو اب جو میں نے سبق سنا ہے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اس کے اندر مسئلہ یہی آ رہا ہے کہ ساتھی ہجا جو کر رہے ہیں تو آدھا ہجا کرتے پھر اگلے حرف کو آگے پڑھتے ہیں، پھر آگے پڑھتے ہیں، پھر آگے پڑھتے ہیں، پھر آگے پڑھتے ہیں، اور پیچھے سے پھر ایک مطلب اکٹھا پڑھ دیتے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے ہجا کا۔ ہجا کا طریقہ کیا ہے اب سنیے گا، شاباش۔ غین پیش غو، تا زبر الف مد سا، غوسا، حمزہ دو زبر ان، غثاءً، حمزہ زبر حاء۔ اب آگے نہیں جانا۔ غثاءً اح، واو کھڑی زبر وا، غثاءً احوا، وکبھی ہاکدہ۔ جی الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے کا ہے مد متصل، ٹھیک ہو گیا۔ تنوین کے بعد آگے کیا حرف ہے؟ حمزہ۔ کون سی حروف میں سے ہے؟ بولو نا۔ تو کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، اظہار ہوگا۔ غلطی ممکن ہے اس میں کل کی ہوتی ہے، غصا ان احوا ان، یہ غلطی اس کا نہیں ہونی چاہیے۔ ایک اور بات کہہ دوں میں، یہ چھوٹا سا نون لکھا ہوتا ہے، یہاں بھی لکھا ہوا ہے، دکھا دے گا سر؟ چھوٹا سا نون نظر آ رہا ہے جی؟ یہ جو ان قیدوں میں لکھا ہوا ہے نا، تو یہ نون یہاں ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نون وہاں لکھا ہوتا ہے جہاں ملا کر پڑھنے کی صورت میں یہ چھوٹا سا نون پڑھا جاتا ہے، جیسے لمازاتین تو پڑھتے ہیں لمازاتی نلدی، تو نون لکھا سمجھ آ رہی ہے، اس کو نون قطنی کہتے ہیں۔ یہاں تو نہ پڑھا جا رہا ہے، ایسے ہی لکھ دیے کسی نے، ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ اگر اس طرح کی کوئی مثال ہو تو پھر ٹھیک، لیکن یہاں پر یہ ٹھیک نہیں ہے۔ معتد اثیم اذا تتلا، یہ نشان لگانے، تین خانے بنے ہوئے ہیں، مثال ایک ہی ہے، دو مثال، ٹھیک ہے جی۔ تنوین کے بعد حمزہ، حروف آگے بھی اثیمن میں تنوین کے بعد حمزہ، حروف دونوں جگہ اظہار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، شاباش۔ وقف بالسکون ہے، ادھر بھی وقف بالسکون، اور دونوں میں مد اصلی ہے، مد صرف کھڑی زبر میں الف مد ہے بس۔ نارن حامن، نارن حامیہ۔ یہ بتائیے اجرا کیا ہے تنوین کے بعد؟ یہ تنوین کے بعد اظہار نہیں، صرف نام تنوین، پھر اس کے بعد حرف جو لکھا ہے نظر آ رہا ہے وہ بتانا ہے، پھر بتانا ہے کہ یہ کون سے حروف میں سے ہے۔ بات کو سمجھو، اجرا میں سب سے آسان طریقہ جو چیز لکھی ہوئی ہو وہ بچے کو دکھانی ہے، بیٹا کیا لکھا ہے، جو نظر آ رہا ہے وہ کہے گا جی تنوین لکھی نظر آ رہی، اس کے بعد کیا ہے جی؟ ہاں ہے۔ اب پوچھیں گے بیٹا ہاں کون سے حروف میں سے؟ حروف، تو جب حروف حلقی میں سے ہاں آ گیا تنوین کے بعد، تو اب تنوین میں کیا ہوگا؟ یوں کہنا ہے، پہلے قاعدے کا نام نہیں لیتے فوراً، ٹھیک ہے،
میں کہہ رہا ہوں تنوین کا تو اظہار، قاعدہ پورا ہوا بھائی، تو قاعدہ غلط ہو جاتا ہے، اور اکثر اجرا میں جو جلد بازی کرتے ہیں قاعدے میں غلطی کرتے ہیں اجرا بتانے میں، پھر بعد میں بھول جاتا ہے۔ شاباش، وقف بال ابدال، گول تاگ ہاتھ سے بدل دیا۔ تسقى من عين آنية، تسقى من عين آنية، جی نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ آگے تنوین کے بعد کیا ہے؟ حمزہ، دونوں کون سے حروف میں سے ہے؟ کیا ہوگا پھر؟ ابدال ہے۔ جی آگے مم بخلا، یہاں سے یہ اظہار کی مثالیں تھیں، اب یہاں پر اقلاب کی مثال شروع ہو رہی ہے۔ اقلاب، نون ساکن کے بعد یہاں پر با، تو نون ساکن کو یا تنوین ہو تو تنوین کو میم سے بدل کر، میم سے بدلتے ہیں، میم سے، اور بدلنے کے بعد پھر اخفاء مع الغنہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جی تو اب بیٹا یہ جو ظاہری تبدیلی ہوئی ہے نا، نون کو میم سے بدلا، تو اس بدلنے کا نام اقلاب ہے، اور جو ہم پڑھتے ہیں ادائیگی کرتے ہیں تو اس ادائیگی کا نام اخفاء مع الغنہ ہے۔ ادائیگی کا نام کیا ہے؟ جی ہجا پر بھی غور کیجئے گا، یہاں پر بھی نون اور میم دونوں کا نام ہجا میں اصولی طور پر لینا چاہیے، سمجھ گیا جی؟ اور اگر کوئی نہیں لیتا تو کوئی حرج نہیں، لیکن آواز نون میم کی ہی آئے گی، نون کی آواز نہیں آئے گی۔ میم زبر نون میم ما، اخفاء کا پریکٹیکل مطلب بتا رہا ہوں، یعنی اخفاء کا مطلب کیا ہے کہ میم کو ویسے پڑھتے ہیں تو ہونٹوں کو سختی سے ملاتے ہیں، لیکن یہاں پر ہونٹوں کو نرمی سے ملا کر پڑھنا۔ با زبر با، با خو زیر خی، بخی، لام زبر لا، بخیلا، بخیل، سمجھ آ گئی بات جی؟ نون کے بعد قاعدہ اجرا ہو گیا جی۔ میم غور کیجئے، میم بعدی، میم بینی، بعض کہتے ہیں میم بینی صلب پورا لکھا ہوا ہے جی۔ لنسفعا بالناصیہ، جی بذنبہم مطہرۃ بأیدی، دی لمبا نہیں اتنا کریں گے، تو یہاں میں نے بریک لگا دی چونکہ دو مثالیں علیحدہ علیحدہ بن رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ سفرۃ کرام بررہ، وہاں پہ زور نہیں لگایا، رو پہ پھر ہونٹ کھول کر رو، جی با رو نہیں کرنا جی۔ یہاں تنوین کے بعد کاف حروف اخفاء میں سے ہے، حروف ہلکی یرملون اور با کے علاوہ میں سے ہے، ٹھیک، اخفاء ہو رہا ہے، اور پھر آگے تنوین کے بعد با ہے حرف اقلاب، تنوین کو کس سے بدلا؟ میم سے، تو وہاں پر بھی ایسے کریں گے، میم دو زیر میم میم، ٹھیک ہے ہاں جی۔ لنسفعن میں ہاں جی عین دو زبر میم عام، یاد رہ جائے گی، شاباش۔ آخر میں یہاں میم ساکن کے تین قاعدے، اس کی تین مثالیں دے دی، ٹھیک ہے۔ ہم فیہا لکم دینکم، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے اندر اظہار ہو رہا ہے، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ آئے تو کیا ہوتا ہے؟ اظہار ہوتا ہے۔ میم ساکن کے بعد میم آئے تو کیا ہوتا ہے؟ ادغام مع الغنہ ہوتا ہے۔ میم ساکن کے بعد با آئے تو
فا مرغان، یہ 3 قاعدے ہیں. دیکھیے گا، ایک ہم ہجا کرتے ہیں، ہا پیش میم ہم، فا زیر یا فی، ہم فی، ہا زبر الف ہا، ہم فی ہا. میم ساکن کے بعد فا ہے. دیکھیے گا، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. یہاں پر میم ساکن کے بعد واو ہے. میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ کون سے حروف میں سے؟ استغفر اللہ. دیکھا نا، میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ واو. کون سے حروف میں سے؟ میم اور با کے علاوہ میں سے. میم اور با کے، ابھی تو بتایا بھائی کیا ہے بھائی. ہاں، تو اب یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ جو یرملون ہے، یا اسی طرح عین کا نام، حمزے کا نام حروف ہلکی ہے، یہ تب ہوگا جب نون ساکن تنوین کے بعد یہ حروف آئیں گے، اور جب یہ کسی اور حرف کے بعد آئیں گے پھر ان کا نام ہلکی یرملون. سمجھ آ گئی بات؟ یہ یاد رکھنی بات، پلے باندھ رہے. اور اس کی مثال کیا ہے؟ نسبت اور رشتے کی بات مثال ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے استاد ہوں، اپنے بچوں کے لیے ابو ہوں. ٹھیک ہے، نہیں سمجھ گئے؟ تو ایسے ہی اس کی نسبت بدل گئی. جب اس کی نسبت ہوگی میم ساکن کے بعد کی تو پھر اس کا نام حروف ہلکی نہیں ہوگا. میم ساکن کے بعد نسبت ہوگی تو اس کا نام یرملون. سمجھ آ گئی بات؟ بڑے پلے کی بات ہے جی، باندھ لیجیے گا، پتے کی بات یاد رکھیے گا. اچھا جی، ایک اور بات، میم ساکن کے بعد آگے ہے واو. ایک غلطی ہوتی ہے باؤف کے قاعدے والی، لا دینکم ولی، تو یہ غلطی ہو جاتی. اسی طرح السلام علیکم ورحمۃ، یہ کوں نہیں ہوتا، کم کم ورح، میم پر ہونٹ بند، پھر واو پر ہونٹ گول ہوں گے. ٹھیک ہے جی، شاباش جی. ایک اور حرف کہجا کرتے ہیں جی، حمزہ زین نون ان، نون زبنا ان، را زبر بارم، ان رب، با زبر با، ان رب جی. ہا پیش میم ہم، میں نے غنہ کر دیا کیونکہ آگے با کو پڑھنا ہے، تو یہاں وقف بنیت وصل ہے، وقف بنیت شاباش. ان ربهم با زیر بی، ان ربهم بی. تو یہ اخفاء شفی ہے، اخفاء اس کا اور اقلاب والی کی ادائیگی بالکل ہاکذا سیم. ہا زیر میم ہم، یہ غنہ آنی ہے، ہم یوں نہیں کرنا. ان ربهم بهم، ترميهم بحجارة، جہاں بھی میم ساکن کے بعد با. ٹھیک ہے، تو اخفاء شفی وقف بال، ترميهم بحجارة، شاباش. لہم میم ساکن کے بعد آگے میم آ گیا جی، ادغام مثلین، ادغام مع الغنہ، ادغام شفوی. اور مما کے اندر آگے میم مشدد کا قاعدہ جی. اچھا جی، یہاں پر اب ہجا کرتے وقت بھی میم کا ہم کیسے کریں گے؟ ہجا کرتے وقت میم کا نام بھی لیں گے اور غنہ بھی کریں گے. غور کیجئے گا، لام زبر لا، ہا پیش میم میم ہم،
اب دیکھو اگر نام میم کا نام بھی لینا ساؤنڈ یہی ہوگی، تو مطلب ہے کہ ہجا میں اگر کسی کا کوئی اختلاف ہو بھی جائے لیکن ادائیگی پھر بھی یہی ہونی ہے، تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. لہم میم زبر الف ما، لہم ما، سمجھ آ گئی؟ یشاؤون، لہم ما یشاؤون. میم ورنہ پورا کریں گے. اس کے اندر ایک بات اور بھی ہے کہ جب ہم وقف کریں گے اس پر یا اللہم پر تو وقف میں بھی شد باقی رہتی ہے، اس لیے غنہ بھی ہوگا. میم اور اللہم بھی لفظ اللہ ہے اس لیے اس کو پور پڑھ اللہم، وقف میں غنہ باقی رہے گا. اللہم تمت بالخیر، تمت بالخیر. برابری کو گی. اللہ تعالی ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے اور ہمارے اساتذہ کرام خصوصاً استاد محترم قاری سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن سے نورانی قاعدہ خاص ذوق شوق سے پڑھا، انہوں نے ذوق شوق سے پڑھایا اور اسی طریقے سے الحمدللہ کچھ نہ کچھ ان کی اس جذبے کو لے کر آگے محنت کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، قبر کو روشن اور منور فرمائے اور ہم سب کو ان استاذوں کے اس فیض کو لے کر پورے عالم میں ایسے ہی پہنچانے کی، پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرمائے اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے اللہ خصوصی مدد فرمائے، ان کے زخمیوں کو اللہ تعالیٰ شفا دے، شہداء کو جنت الفردوس نصیب فرمائے اور اسرائیلیوں کو اللہ تباہ و برباد فرمائے اور خصوصاً اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو اس طرح کے مسائل میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیر.